کی جائے تو مجھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کی والدہ، آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، تو والدہ جو ہیں وہ پریشان ہو کے بچے کو ایک دھوبی کے پاس چھوڑ آئیں کہ چلو دھوبی کی خدمت کرے گا، دھوبی کے ساتھ رہے گا تو کچھ نہ کچھ مال ملے گا تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلے۔ اب حضرت امام ابو یوسف جو ہیں ابھی امام نہیں بنے، ابھی تو چھوٹا سا ایک یتیم بچہ ہے، گھر سے دھوبی کے پاس جاتے، مگر چونکہ ان دنوں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا تھا، ہر طرف آپ کے جو ہیں وہ طوطی بول رہا تھا، تو امام ابو یوسف گھر سے جاتے اس دھوبی کے پاس کام کے لیے، مگر دھوبی کے پاس جانے کے بجائے امام صاحب کے مدرسے میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے وہ دھوبی کے پاس نہیں جا رہا، بڑی پریشان ہوئی۔ اب دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ بچہ جو ہے یہ کام نہیں سیکھے گا، ہے بھی یتیم، تو کیسے گھر کا معاملہ چلے گا۔ اب بڑی پریشان ہوئی اور بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کے اس امام کے پاس چلی جاتی ہوں تاکہ ان سے ہی بات کروں کہ یہ جو بچہ آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے یہ ایک یتیم بچہ ہے، آپ ہی اس کو سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا کام یہاں بیٹھنا نہیں ہے، تم جا کے کام کرو تاکہ تم خود کفیل ہو جاؤ۔ اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھی بات بھی نہیں ہے، اور تم اپنی ماں کی بھی کفالت کرو، خود بھی جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست کرو۔ اب ماں جو ہے وہ اس ذہن سے امام صاحب کے پاس چلی گئی۔ اب امام صاحب سے جب یہ ساری بات عرض کی نا تو امام صاحب مسکرا کے کہنے لگے، اماں جی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ تو اس بچے کو دھوبی کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں وہ فراست کی نگاہ ان کی الگ ہے، وہ اپنے نور سے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے لیے وقت کا حکمران جو ہے وہ دیسی گھی کا حلوہ بنا کے لایا کرے گا۔ اب وہ اور پریشان ہوگی، ماں کہنے لگی کہ یہ بڑا عجیب سا، میں تو سوچ رہی تھی یہ سمجھائیں گے بچے کو اور یہ بھیج دیں گے کام پہ، اب یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہو گیا، بڑا معاملہ جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہے۔ اب وہی امام، وہی یتیم بچہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسہ میں پڑھ رہا ہے اور ایک وقت آیا کہ اتنا علم حاصل کیا کہ اس وقت کے بادشاہ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کی ضرورت پڑی، تو امام صاحب سے جب چیف جسٹس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا طالب علم، کوئی ایسا عالم آپ کے پاس ہو جس کو جو ہے وہ اس درجے پر فائز کیا جائے، جس کو قاضی القضات لگایا جائے، چیف جسٹس بنایا جائے، تو امام اعظم نے اپنے جو ٹاپ ریٹڈ شاگرد تھے ان میں سے امام ابو یوسف کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور منتخب فرما کے وہاں بھیج دیا۔ اب وہ ہارون الرشید کا دور ہے اور امام صاحب کو جو ہے امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف وہ ہیں کہ آپ نے جو فقہ حنفی ہے اس کی ریوائول کی ہے، اس کی تجدید کی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہیں اگر یہ دو حضرات نہ ہوتے تو آج جو کائنات کے اندر فقہ حنفی ہے اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک میں سے 75% جو ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، تو یہاں تک نہ جاتی۔ فقہ حنفی کو پرموٹ کرنے والی اگر کوئی شخصیات ہیں تو یہ دونوں ائمہ ہیں۔ اور امام ابو یوسف کی یہ خاصیت ہے کہ آج بھی اسلامک اکنامکس اگر کسی نے پڑھنی ہو نا، اسلامک اکنامکس یعنی معاشیات پہ اگر کسی نے کام کرنا ہو تو امام ابو یوسف کی کتب کے بغیر وہ اسلامی معاشیات پہ کام نہیں کر سکتا۔ کتنے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم اور فراست عطا فرما رکھی۔ اب ہارون الرشید چونکہ علماء سے محبت کرنے والا شخص ہے، ہارون الرشید کا تو یہ عالم تھا کہ علماء سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کا بیٹا مامون الرشید کو وہ چاہتے کہ یہ بھی ایک عالم بنے۔ اس وقت کے امام قصائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ آ کے میرے بچے کو پڑھا دیا کریں۔ اب امام صاحب فرمانے لگے کہ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ ہم بادشاہوں کے درباروں میں جا کے ان کے شہزادوں کو پڑھائیں، اگر آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے تو یہاں آ کے پڑھے گا۔ تو کہنے لگے جی اگر آپ میرے بیٹے کو الگ سے وقت دے دیں، انہوں نے کہا جی الگ سے بھی وقت نہیں ملے گا، پڑھنا ہے تو دیگر لوگوں کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، ایک ہی صف میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ خیر ایسا ہی ہوا۔ تو امام صاحب بچے کو تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہارون الرشید بادشاہ جس نے حضرت امام ابو یوسف کو اس مقام پہ فائز کروایا ہے، قاضی القضات رکھا ہے، وہ علماء سے محبت کتنی کرتا ہے۔ واہ۔ اب ایک
वक़्त आया कि हारून रशीद बादशाह गुजर रहे हैं और उनका बेटे मामून रशीद अपने उस्ताद मोहतरम को वज़ू करवा रहे हैं। अब आप दोनों हाथों से वज़ू करवा रहे हैं और एक हाथ के साथ जो है वो उनके उस्ताद मोहतरम अपने कदम धो रहे हैं। अब हारून रशीद को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी। हारून रशीद कहने लगे कि नहीं, बेटे को एक तो थप्पड़ भी रसीद किया और कहा बेटा तुझे 2 हाथ अल्लाह ने दिए, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से पाँव जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम के दो, इसी में अदब है और यही जो है वो तालीम है हमारी। तो इतनी मोहब्बत थी हारून रशीद को उलमा के साथ। अब जब काजी उल कुज़ात के मर्तबा पर वो फायज हुए बुजुर्ग जी, और हारून रशीद चूँकि उलमा से मोहब्बत करते हैं तो वो उस वक़्त के काजी के लिए अपने घर से देसी घी का बेहतरीन और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मेवा जात डाल के एक खास हलवा बनाया और इमाम अबू यूसुफ के जो है वो सामने ला करके रखा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी उलमा के खिदमत गुजारों में नाम आ जाए। बेशक उलमा के खिदमत गुजारों में नाम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। कि बुखारी की हदीस से पाके कल बरोज़े क़यामत जब उलमा जन्नत में जा रहे होंगे तो उनको रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा जिसको चाहते हैं जन्नत में लेके चलें, शफाअत करें, हक़ के शफाअत दिया जाएगा। और बड़े सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और कहेंगे हज़रत साहब मैंने आपको दुनिया में वज़ू करवाया था, हज़रत आप मेरी शफाअत करें, मैंने आपकी फ़लाँ जगह पे इआनत की थी, मैंने आपके साथ फ़लाँ जगह पे हुस्न सलूक किया था मेरी। तो उलमा शफाअत करेंगे और कल बरोज़े क़यामत उलमा के कलम की स्याही, उनकी रोशनाई और शहीदों का जो खून है उसको जब पलड़े में रखा जाएगा तो उलमा के कलम की जो रोशनाई है वो वज़नी होगी, उसका वज़न ज़्यादा होगा। ये मकाम उलमा का। अब जब वो हलवा जो है वो सामने रखा गया ना तो इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम साहब की आंखों से जारी हो गए, आंसू जारी हुए। तो बादशाह ने पूछा हुजूर आपके बारगाह में इतना बेहतरीन खाना पेश किया गया है, बादशाह ने खुद बनवाया है, खुद लेके आया हूं, तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहने लगे मुझे वो वक़्त इब्तदाई दिन याद आ गया जब मेरी अम्मा मुझे छोड़ने गई थी और इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया था कि तेरे बेटे के लिए बादशाह जो है वो देसी घी का हलवा बना के लाया करेगा। काश आज मेरी माँ होती और वो देखती कि वक़्त के बादशाह ने उसके बेटे के लिए वही जो है उस्ताद साहब के कहने पर जो है वो देसी घी का हलवा बना के पेश किया।